دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 215۔ سورہ بقرہ کے اس دوسرے حصے میں دوسری مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کچھ انداز بیان جو ہے وہ سوال و جواب کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود انتہائی شغف، محنت اور دین کے ساتھ محبت رکھنے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو اکثر اختیار کرنے کی وجہ سے سوالات بہت کم کرتے تھے، ہر مسئلے پہ سوال نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہی اس انداز سے ہوتا تھا کہ سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، اور اگر کہیں ضرورت پیش آ بھی گئی ہے تو بہت کم صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں۔ قرآن پاک میں جو سوالات صحابہ نے کی ہیں اور ان کا اللہ نے خود قرآن میں جواب دیا ہے، وہ کل 17 مقام ہیں۔ 17 سوالات اور 17 مقام پورے قرآن میں ایسے ہیں جن میں صحابہ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا یہ قرآن آیا ہے یہ اللہ نے خود بھیجا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو سوال جو ہوتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تحقیق کے لیے، جستجو کے لیے ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی مسئلے کی ضرورت ہے تو وہ مفتی کے پاس جائے گا، چاہے زبانی اس سے سوال پوچھے، وہ زبانی آپ کو جواب دے دے، یا آپ تحریری طور پہ اس کے سامنے پیش کریں تو وہ بھی آپ کو تحریراً جواب دے گا۔ تو اس جواب کے ہم وقت سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مفتی کا فتویٰ موجود ہے اس مسئلے میں، اور کسی کو کہیں ضرورت ہو تو وہ دکھا بھی دیتا ہے، بھئی میرے پاس پکا ثبوت ہے، لے مفتی کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے۔ تو ایک اس امت کے عالم دین اور مفتی کا فتویٰ ہے، اور ایک فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں صحابہ کا ہے، اور ایک فتویٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک فتویٰ وہ ہے جو اللہ نے اوپر سے خود بھیجا ہے۔ کون سا مضبوط ہوگا؟ جو اللہ نے بھیجا ہے کیونکہ وہ تو اللہ کا قرآن بن گیا ہے۔ جو فتویٰ اللہ نے خود بھیجا ہے، سوال کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، تو اس جواب کے اندر جو مضبوطی ہوگی وہ دوسرے جوابوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ صحابہ اکرام نے جو سوالات کیے وہ 17 ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یہودیوں نے سوال کیے ہیں، کچھ عیسائیوں نے سوال کیے ہیں، وہ علیحدہ ہیں، وہ تو ان کے جواب آئے نا۔ مسلمانوں نے جو سوال کیے ہیں وہ 17 سوالوں کے جواب ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، اور اس سوال کو 2 جگہوں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ادھر ہی سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 215، اور یہی سوال جو ہے آگے 219 آیت کے اندر پھر آ رہا ہے۔ تو جواب بھی 2 جگہوں پہ مختلف ہیں۔ ایک مسئلے کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ توحید کے مسئلے کو اللہ نے بار بار بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے مسئلے کو اللہ نے بار بار بیان کیا ہے۔
اپنے علم غیب کے مسئلے کو بار بار بیان کیا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے حرام ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ کیا ہے۔ تو کچھ مسائل کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مسائل اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے وہ کیا خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ دونوں شکے ہیں، کیا خرچ کریں، درہم خرچ کرنے ہیں، دنانیر خرچ کرنے ہیں، یا مویشی خرچ کرنے ہیں، یا زرعی چیزیں خرچ کرنی ہیں، غلہ اناج خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کپڑا تھگڑا کرنا ہے، کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے اور کتنی خرچ کرنی ہے، اس کی مقدار، کتنے درہم، کتنے دنانیر، کتنے اونٹ، کتنے غلے، کتنا دینا ہے، یہ دونوں باتیں اس سوال کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے یار ماذا ینفقون، کیا کچھ اور کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اچھا، اللہ نے اس بات کا یہ جواب دیا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے کہ کتنا خرچ کرنا اور کیا خرچ کرنا ہے، جتنا میسر ہے سب خرچ کر دو، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ہی خرچ کر دو۔ پوچھو مجھ سے یہ کہ دینا کہاں ہے، جو مسئلہ پوچھنے والا ہے وہ اگلا ہے، کن کن کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، کون مستحق ہیں۔ اللہ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر، کہ یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہاں کوئی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، نہ عشر کا تذکرہ ہے، نہ فطرانے کا تذکرہ ہے، واجبی صدقے کا ذکر نہیں۔ جہاں پہ واجبی صدقے کا ذکر ہے وہاں پہ تعیین ہے، وہاں پہ اللہ نے معین کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے، اور زمین کی جو پیداوار ہے برانی زمین میں 10واں ہے، پلاوی زمین میں 20واں ہے، اور فطرانے کا تو آپ کو ویسے ہی علم ہے، ایک ہوتا جو ہے ٹوپا وہ 4 کلو کا ہوتا ہے، تو گندم کا آدھا ہے اور باقی جو ہیں کھجور ہے، پنیر ہے، یا اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ پورا ٹوپا ہے ایک آدمی کے لیے۔ تو ان کا نصاب اللہ نے مقرر کر دیا، نصاب بھی متعین ہے، جو کچھ دینا ہے وہ بھی متعین ہے کتنا دینا ہے، لیکن جو نوافل ہیں اس کی حد اللہ نے بیان نہیں کی ہے۔ جو کوئی دے سکتا ہے، چاہے 1 درہم دے سکتا ہے، 1 دینار دے سکتا ہے، 1 اونٹ دے سکتا ہے، 1 بوری غلے کی دے سکتا ہے، 1 کپڑا دے سکتا ہے، جتنا کوئی دے سکتا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ ما انفقتم من خیر، اللہ کہتا ہے جو کچھ خرچ کرو اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بھلائی کے کام میں خرچ کرنا ہے، اس کام پہ خرچ کریں جہاں پہ رب کی رضا ملتی ہو، اللہ کا راہ ہو، یہ نہ ہو کہ خرچ کا جو مقام ہے وہ غلط ہو جائے۔ ہاں جی، کرکٹ کا میچ ہے تو وہاں پہ چودھری صاحب گئے ہیں تو 10,000 دے کے آ گئے ہیں جی، بلے بلے ہو گئے جی، بڑا تعاون کیا ہے جو کرکٹ کھیلنے میں، اس کا ثواب ملے گا بھائی؟ والی بال کا میچ ہے وہاں پہ دے آئے ہیں، یا گھوڑے نچانے کی محفل ہے وہاں پہ دے آئے ہیں، رش کتی کی بھیڑ ہے وہاں پہ دے آئے ہیں، کتوں کی بھیڑ ہے وہاں پہ دے آئے ہیں، بٹیروں کی بھیڑ ہے وہاں پہ دے آئے ہیں، مرغوں کی بھیڑ ہے وہاں پہ دے کے آ گئے ہیں، کوئی شغل میلہ ہے وہاں پہ دے کے آ گئے ہیں، وہ مصرف نہیں ہے خرچ کرنے کا، وہ ثواب کا مقام نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کب ثواب ملے گا؟ جب آپ اپنا مال جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کریں گے، طلباء پہ خرچ کریں گے، یتیموں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، بیواؤں پر، ان پہ خرچ کریں گے، جو مصرف اللہ نے بیان کیے ان پہ خرچ کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے وہ تمہارا کارآمد ہو گیا ہے، وہ باعث ثواب بن گیا ہے۔ دینا اپنی طاقت کے مطابق کیے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو ترجیح دیا کرو۔ زندگی میں جتنی قدر آپ کو طاقت ہے دینے کی، جتنا قدر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے زندگی میں دو۔ زندگی میں پیچھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرے بچے یا میرے وارث میرے پیچھے صرف کریں گے، اگر وہ صرف کر بھی دے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، زندگی میں ایک بندے نے اللہ کی راہ میں 1 درہم اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے 100 درہم صرف کیا ہے، اس 1 درہم کا ثواب 100 درہم سے زیادہ ہے۔ اس 1 درہم کا ثواب، یہ بخاری کی حدیث ہے، 100 درہم سے زیادہ ہے۔ یا یہ تو وارثوں نے صرف کیا ہے، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک حالت صحت میں دینا، ٹھیک ٹھاک ہے بندہ، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی زندگی کو کہ میں آج مر جاؤں گا کہ کل مر جاؤں گا۔ ویسے تو زندگی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن بندہ بیمار ہو جائے تو پھر خطرہ لگ جاتا ہے، اور وہی بندہ مرض الموت میں اب اسے یقین ہو گیا کہ میں بچتا نہیں ہوں، بس میں مرنے ہی والا ہوں، تو حالت صحت میں اس نے 1 درہم دیا تھا، اور حالت مرض میں، مرض سے مراد مرض الموت، جس مرض میں پھر اس کو موت بھی آ گئی ہے، اس مرض کے اندر اس نے اگر 100 درہم صرف کیا ہے تو اس 1 درہم حالت صحت میں صرف کیے کا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس وقت اسے خود کو ضرورت تھی آئندہ مقام میں، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جانے لگا ہوں تو چلو کچھ اللہ کی راہ میں دے جاؤں، یہی مجھے کام آئے گا، پچھلے تو پچھلے کھا جائیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں نیت یہ بن گئی مجبوری، اور اس وقت نیت تھی اچھائی کی، مجبوری کی نہیں تھی، اپنے اختیار کی تھی۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دی میرے پیغمبر جو کچھ بھی خرچ کرو نا بھلائی سے، تو سب سے پہلا پتہ ہے حق اللہ نے کس کا رکھا ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے صرف کرو تو اپنے والدین پر۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں باہر بڑے سخی بنے پھرتے ہیں، دوستوں پہ لٹائیں گے، مدارس میں بھی دیتے رہیں گے، مجاہدین کو بھی دیتے رہیں گے، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر جہاں موقع آتا ہے دیتے رہتے ہیں۔ گھر میں ماں باپ مر رہا ہے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کو دوائی دارو دینے کے لیے تیار ہے، نہ نقدی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے انہوں نے کیڑی کوئی لوڑ ہے، انہوں نے کی کرنا ہے، کھانا ہی ہے بس، روٹی مل رہی ہے۔ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں فروٹ کھاؤں یا میں کوئی اور چیز باہر کی کھا لوں، تیرے والدین کو دل نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ذہنیت بن چکی ہے نا کہ اپنے والدین سے دور، پھر اپنے والدین کے پاس بیٹھنے سے بندہ شرماتا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں کون ان کو ٹائم دے، دماغی کھانا ہے انہوں نے، خدمت کرنا تو دور کی بات ہو گئی ہے، بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، آتا ہے سیدھا اپنے بیگم کے کمرے کے اندر ہو گیا بھائی، حال پوچھنے تک ٹائم نہیں آج نوجوان کے پاس اپنے والدین سے۔ تو اللہ نے فرمایا فللوالدین، سب سے پہلا حق جو مال خرچ کرنا ہے کن کو اوپر کرنا ہے؟ والدین کے اوپر کرنا ہے۔ یہ جو آپ والدین کے اوپر صرف کر رہے ہیں نا، شاید آپ سن رہے ہوں گے کہ تذکرہ تو صدقے کا آ رہا تھا، تو صدقہ والدین کے اوپر لگتا ہے، بھائی یہ نفلی بات ہے، نفل جو دینا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، نفل۔ تو جو اپنے والدین کے اوپر آپ صرف کر رہے ہیں نا وہ بھی ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اپنے اوپر جو صرف کر رہے ہو، اپنی اولاد پہ، اپنے والدین پہ، عزیز و اقارب پہ، جن کے اوپر تمہارے اوپر صرف کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا کرتے ہیں، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو والدین کا حق سب سے پہلے ہے حقوق العباد میں، والاقربین، دوسرا نمبر ہے قریبی رشتہ داروں کا۔ قریبی رشتہ داروں کو میری طرف دیکھیں، چاچا بیچارہ کمزور ہے، ماما کمزور ہے، چچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی، یہ قریبی رشتہ دار، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ماڑے ہیں، غریب ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ تیسرا نمبر ہے یتیموں کا، آپ کے محلے میں یتیم بچے رہتے ہیں، بچیاں رہتی ہیں، تو پھر آپ کا حق ہے کہ ان کو دیں۔ اور چوتھا حق جو ہے وہ المساکین، مسکین کا ہے، جو فقیر، چاہے وہ مانگ کر گزارا کر رہے ہیں یا بن مانگے گزارا کر رہے ہیں، یتیم تو نہیں ہے ویسے غریب ہے۔ محلے کے اندر جو غریب ہوتے ہیں تو انسانوں کو عام طور پر پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ماڑے ہیں، بس ان کا گزارا ہی چل رہا ہے، تو بوقت ضرورت
اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت آ گئی، مثلا بجلی کا بل ہی ان کا اتنا آ گیا کہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، کچھ آپ ان کے ساتھ تعاون کر دیں تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ وابن السبیل، اور یہاں پر جو اللہ نے آخری درجہ بیان کیا ہے وہ ہے مسافر۔ جو مسافر آدمی ہیں، چاہے گھر میں امیر ہی کیوں نہیں ہے، سفر کے اندر پیسہ ویسے ختم ہو گیا یا کسی نے جیب بھی کاٹ لی ہے، ماشاءاللہ مسلمان رہتے ہیں نا، جیب بھی سرے سے کاٹ لی ہے، جیب سے نکال دی ہیں، اب وہ سفر کے عرض میں بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، کہاں جائے کیا کرے، تو وہ مجبور ہے، آپ اس کو بھی دیں تاکہ وہ اپنے گھر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور اسی وابن سبیل کے اندر مدارس کے طلباء بھی ہیں جو کہ وہ بھی مسافر ہوتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر مجاہد فی سبیل اللہ بھی داخل ہیں چونکہ وہ بھی مسافر ہوتے ہیں، جہاں پہ غزوہ کے اوپر نکلے ہوئی ہیں، میدان جہاد کے اندر اترے ہوئی ہیں، وہ بھی سفر کے اندر ہیں، تو وابن سبیل کے اندر یہ سب لوگ داخل ہیں۔ مسافر چاہے پیچھے امیری کیوں نہ ہونا، تب بھی اس کو صدقہ خیرات دینا جائز ہے، بشرطے کہ سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہو۔ اور یہ جو مالدار آدمی نے مجبوری کی وجہ سے اگر کچھ مال لیا ہے، وہ لے کے گیا ہے، تو اس کے پاس اگر وہ بچ گیا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بچا ہوا مال پہ آگے جا کے صدقہ کر دے، اور جو لگ گیا ہے اس کو واپس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے رخصت دی کہ تیرے لیے حلال ہے، چاہے وہ 1000 لگا ہے چاہے لاکھ لگ گیا ہے، جہاں پہ جا رہا ہے اللہ نے کہا حلال ہے، بس چاہے امیری کیوں نہیں ہے۔ اس وقت وہ صدقہ لینے پہ مجبور تھا، اس کے لیے حلال ہے، جو لگ گیا ہے، جو بچ گیا ہے وہ آگے جا کر اللہ کی راہ میں صرف کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، سنو جو کچھ تم کر رہے ہو بھلائی کے کام سے، نیکی کے کام سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ہمیشہ جاننے والے ہیں۔ تو دل کی نیت کو اللہ جانتے ہیں، کس کو ضرورت تھی جس نے لیا ہے، اور کون سا وہ بندہ تھا جو اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ دینے والے کی نیت کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو لے رہا ہے ضرورت مند ہے تو لے، جو نہیں ضرورت مند تو اللہ تو دیکھ رہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن حساب تو اللہ کو دینا ہے۔ جو ضرورت مند ہے وہ لے سکتا ہے، اور جو دینے والا ہے وہ بھی اللہ کی رضا دل کے اندر رکھیں تو دونوں کا کام بن جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اللہ کہتے ہیں خرچ کرنے میں کوئی مقدار مقرر نہیں کہ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، بس آگے یہ خیال کرنا ہے کہ ان لوگوں کو دینا ہے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔